اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اس کا کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس چھوٹے بچے کو لوگوں کی نظر سے بچانے کے لیے اس کی پیشانی پر ہم کاجل لگا دیتے ہیں، اور کاجل لگانے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس سے یہ نظر بد سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے خود اپنے گھر میں بچپن میں سنا کہ شام کے وقت گھر میں جھاڑو مت لگائیں، کیونکہ شام کے وقت گھر میں جھاڑو لگانے سے دولت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف یہی بات نہیں ہے، صبح سویرے آپ جا رہے ہیں، اچانک سے کالی بلی آپ کے راستے سے گزری اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آج کا دن تو بڑا منحوس گزرے گا۔ اب پتہ نہیں بلی اپنے کسی چکر میں جا رہی ہے، اس کی گوشت کا چھچڑا نظر آ گیا، اس کے لیے جا رہی ہے، لیکن آپ کا دن سارے کا سارا خراب ہو گیا۔ بلی کا پتہ نہیں کیسے خراب ہوتا ہے، لیکن آپ کا کنفرم ہو گیا کہ آپ کا دن جو ہے سارے کا سارا خراب ہو گیا۔ تو یہ جو توہمات ہیں، یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو وہم ہے، یہ سارا اصل میں ہے کیا؟ اور ہمارے معاشروں کے اندر یہ ساری چیزیں اس طرح کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کا سدباب ہمیں کیسا کرنا چاہیے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے نامور علماء ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا گنجائش ہے، اور اگر اس طرح کوئی باتیں ہیں بھی تو اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ان کا کاؤنٹر یا انکاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں جناب حضرت مولانا خطیب مصطفی صاحب، جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بارکہو میں ایک ادارہ ہے، اس کی یہ منتظم ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر علامہ سید وقار نجفی صاحب، نجف اشرف عراق میں ہوتے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب سید علی بن عزیز صاحب۔ بہت شکریہ علی بن عزیز صاحب، آپ عموماً اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن آج آپ خود اس میں آ گئے، اثر میں آ گئے، تو کیا سنائیں گے؟ شروع آپ سے ہی کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ہاں بر صغیر میں جو مشہور ترین چند آتے ہیں اس میں سے، کیونکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعت تقریباً دنیا کی ہر زمانوں میں جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ 4 زبانوں میں حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ایک مشہور ترین نعت ہے، بسم اللہ، تو بسم اللہ آج اس پہ کوشش کریں گے۔ بڑے بڑے نعت خانوں نے پڑھی ہے، تو صحیح۔ سعادت کے درجے میں بھی پیش کرتا ہوں۔ لم یأتی نذیرک فی نذر، لم یأتی نذیرک فی نذر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سورے، جگ راج کو تاج تورے سر سورے، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر على نین بے کسو تو ہوش روپا، من بے کسو تو ہوش روپا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا،
مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نہیا پار لگا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. أنا في عطش وسقاء كأكن أجس وبا أبر کرم أجس وبا أبر کرم برست رم جھم رم جھم برست رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. سبحان اللہ ما أحسنك سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أجملك کت مہر علی کت تیری ثنا کت مہر علی کت تیری ثنا گستاخ اکھیں کت جاریاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس خانہ خواہ میں نوا رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا اسرار احبا ناطق تھا اسرار احبا ناطق تھا ناچار اس راہ بڑا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. يأتي رذيذك في نذر مثل تو نشد پیدا جانا. ماشاءاللہ علی بن عزیز صاحب بہت خوب. آپ کا تو یہ فن ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ. اچھا اس نعت میں ایک بڑا جو آپ نے شعر پڑھا پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، تو یہ تو انہوں نے اپنے بارے میں خود کہا تھا نا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا معین الحق صاحب کے پاس، وہ کسی نے پڑھا تو میں نے کہا ہمیں تو دوسری طریقے سے پڑھنا چاہیے، جتھے مہر علی اتھے تیری ثنا. جہاں پر وہیں پر ان کی ثنا ہوتی ہے. تو گستاخ اکھاں نہیں مشتاق اکھاں کتھے جاڑیاں. یہ تو بہت شکریہ آپ کا. مولانا خطیب مصطفی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہوں گے کہ نحوست کے بارے میں، توہم پرستی کے بارے میں، وسوسوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ اصل میں ہیں کیا چیز
اور کیسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سعید صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ نے بڑے اہم موضوع پہ اظہار خیال کا موقع دیا ہمیں. یہ بات ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے اور ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے. صحیح، بالکل حالانکہ اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح. لیکن ہماری بوڑھی ماؤں نے اور بڑی صحیح. بہنوں نے اور یہ معاشرے کی خواتین کے اندر خصوصاً یہ چیز جو ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. صحیح. اس کا جو نقصان ہے بنیادی طور پر یہ توکل کے خلاف ہے. صحیح. مومن کی شان تو یہ کہ وہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت پہ توکل کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے جب یہ بات آ جاتی ہے کہ فلاں چیز کی نوست ہے، فلاں چیز کی نوست ہے، فلاں چیز کی وجہ سے نوست ہوگی، تو اس کا مطلب اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی توکل نہیں ہے. صحیح. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کا رد کیا ہے. مثلاً فرعون کی قوم پر جب مختلف قسم کے عذاب آتے تھے ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو وہ یہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نوست کی وجہ سے ایسے ہو گئے. استغفر اللہ. ہاں، تو حالانکہ وہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے تھے. تو کسی کی وجہ سے کہہ دینا کہ اس کی نوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ایسا اسلام میں بالکل نہیں ہے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھائی پہنچے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہوئی. صحیح. اور اگر ہمیں کوئی برائی پہنچے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہوا. صحیح. لیکن ہم تو الٹ کرتے ہیں. ہم الٹ کرتے ہم ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچا ہم یہ کہتے ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، جی. اور اگر کوئی اچھائی پہنچے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ میری خود محنت ہے. اب یہ اسلام کا فلسفہ نہیں، یہ قرآن کا صحیح. فلسفہ نہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی سوچ ہے کہ ہم اچھائی کو اپنی طرف، برائی کو دوسری کی طرف. صحیح. اب اس تصور کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوتا ہے، اور اس دن جو ہے غالباً سورج گرہن ہو گیا. صحیح. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سمجھے کہ ظاہر ہے یہ بہت بڑے دکھ کا موقع تھا، اور حضور علیہ السلام کی خود مبارک آنکھوں سے اس پر آنسو گرے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں. رحمت کے تو آنسو. اور انہوں نے جملہ فرمایا جی ہاں، ابراہیم کی میت کو ہاتھ میں لے کر، جی ابراہیم تیری موت مجھے ادا کر دی. جی ہاں. تو یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں نبی علیہ السلام پر کتنا دکھ ہے. بے شک. اور دوسری طرف سورج گرہن ہو گیا ہے. اب ظاہری اسباب تو یہی نظر آ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے. تو یہ ہمارے ذہنوں سے اس بات کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہر چیز ہوتی ہے. صحیح. تو یہ معاشرے کے اندر اس طرح کی مطلب بات ہمیں اسلام میں اس کوئی قسم کی جو توہم پرستی ہے اور یہ جو وسوسے ہیں ان میں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کا بنیادی جو مقصد اور مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر سید وقار نجفی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بڑی تفصیلی مذہب کے حوالے سے بات کی، لیکن اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، کیونکہ اب تو معاشرہ تھوڑا سا سائنٹیفک بنیادوں پر بات کرتا ہے اور ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہر جگہ پر موجود ہیں. اور یہ دیکھنا کہ چھینک آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے، یعنی بری باتیں نہیں، نحوست ہی نہیں ہے، خوشخبریاں بھی علامتیں ہیں. منڈیر پہ اگر کوا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں. پائنچا الٹا ہے، ٹھیک، آٹا پھول گیا تب بھی مہمان آنے کے. اچھا آٹا پھول گیا تو وہ پتہ نہیں کس خوشی میں پھولا ہوگا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم لوگوں کو کیسے قائل کریں کہ یہ کوئی مذہبی نقطہ نظر بھی نہیں ہے اور سائنٹیفکلی بھی ٹھیک نہیں. میں اس میں سبوق صاحب شروع کروں گا یہاں سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. صحیح. توہمات، ہمارے اردو میں تو اس کے لفظ توہم استعمال کیا جاتا ہے یا بدشگونی، لیکن عربک میں اس کے لیے لفظ تطیر استعمال کیا جاتا ہے. اس کا اگر دیکھا جائے کہ اس کا روٹ ورڈ کہاں سے ہے تو ہائبرو سے طیر ایک لفظ طیر، ہائبرو سے، عبرانی زبان سے یہ عربک میں آیا، اور عربک میں یہ طائر استعمال کیا جاتا تھا کسی بھی اڑنے والے پرندے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک پرندے طیارہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اڑنے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بدشگونی کیسے جو ہے نا اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تطیر سے اردو میں. تو تطیر جو ہے وہ اس وجہ سے وہاں پہ بدشگونی کے لیے ایک لفظ مختص ہو گیا
کہ چونکہ عرب جو تھے وہ دور جاہلیت میں جو زیادہ بدشگونی کرتے تھے وہ پرندے کے ذریعے کرتے تھے. کوے کے آنے کی وجہ سے، جانے کی وجہ سے، اڑنے کی مختلف اس کے جو حالات ہوتے تھے انہوں نے خود اس کی علامتیں بنائی ہوئی تھیں. پرانے زمانے میں کہتے تھے نا کہ جو کبوتر ہے جی وہ خط پوسٹ آفس کا کام بھی کرتا تھا نا، خط لے کر آتا جاتا تھا. تو اصل جو ان کے ہاں بدشگونی تھی، یہ جو توہمات کا آغاز ان کے ہاں ہوا وہ اسی پرندے سے ہوا. صحیح. تو اس وجہ سے تطیر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا، اب تھوڑا سا مزید اگر پیچھے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صرف عربوں کے ہاں یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، صحیح، آسٹریلیا کے جو پرانے جنگلوں میں کچھ ان کو ایسی کچھ چیزیں ملی کہ جہاں سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پر بھی یہ موجود ہے. بلکہ کچھ تو ماہر نفسیات جو ویسٹرن ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دین اصل میں ہے ہی توہم پرستی. انہوں نے یہ بات یہاں تک بات کہہ دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹوٹزم ایک باقاعدہ طور پہ ایک ان کا نقطہ نظر ہے کہ دین کی جو اوریجن ہے یہ ٹوٹزم ہے. ٹوٹزم سے مراد یہی توہمات، کچھ علامتیں انہوں نے قرار دی ہوئی تھی. کچھ ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے سمبل کے طور پر رکھا ہوا تھا اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دین کا آغاز اصل میں یہیں سے توہم پرستی سے ہوا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ الطیرۃ شرک، یہ جو توہم پرستی ہے یہ شرک ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے، شرک کیوں ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ چونکہ جب آپ یہ توہمات میں جاتے ہیں اور بدشگونی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں کسی بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو موقوف قرار دے رہے ہوتے ہیں کسی اور ریزن پر. مثلا آپ کہتے ہیں کہ کالی بلی گزر گئی اس لیے آج سفر میرا اچھا نہیں ہوگا. اگر مجھے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوگا تو اس کا جو سبب ہے، اس کا جو ریزن ہے وہ یہ کالی بلی. حالانکہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا جو اصل میں فاعل ہے، فاعل حقیقی ہے، وہ خداوند کریم کی ذات ہے. بے شک بے شک. تو یہ شرک اس وجہ سے ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کو کہ جن کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں اصل میں، ان کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے دیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو شرک کے ساتھ تعبیر کیا. اور یہ بھی جو آپ نے فرمایا کہ کالی بلی، تو میں نے دیکھا اکثر لوگ اس دن گھر کے اندر چھٹی کر لیتے ہیں. اچھا، مزے کی بات سفر چھوڑ دیتے ہیں. مزے کی بات، میں آج کل چونکہ عراق میں ہوتا ہوں، اس کا جو کالی بلی کا بطور خاص جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یہ کہاں سے، یہ سب سے پہلے عراق میں شروع ہوا. اچھا. اور وہاں پر اور میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ایسی کہ، اور یہ مختص نہیں ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے ساتھ، یہ ادھر بھی پائے جاتے ہیں. اور بلکہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے جائیں، وہ 14th فلور جو ہے نا، جی 14 کا ہنسا جو ہے اس کو نہج سمجھا جاتا ہے. امریکہ میں پڑھے لکھی سوسائٹی ہم سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں پوری دنیا میں موجود ہیں. اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ، اور مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو. اسلام اس کی نفی کر رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں مثلا جن کے حوالے سے. اب جن جو یہ قرآنی حقیقت ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. صدقے کو کہتے ہیں کہ یہ بھی توہم پرستی ہے. آپ گھر سے نکلیں تو اب نکلتے ہوئے جو وہ صدقہ دے دیں، یہ بھی توہم پرستی. کچھ لوگ اس کو ایسے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کرائٹیریا، کیسے ہم جانیں کہ کون سی چیزیں توہم پرستی میں آتی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں آتی. صحیح. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا ایک کلی ضابطہ ہم پیش کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ توہم پرستی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مستحب ہے کہ آپ سفید رنگ کا لباس پہنیں، آپ سفید رنگ کے جوتے پہنیں. اچھا، خاص قسم کی خوراکوں کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ آپ یہ خوراکیں کھائیں. تو اس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور اس سے آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی. تو برکت کو بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ایسے کنسیپٹ ہے کوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس میں کرائٹیریا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آ گیا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں وہ درست ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہمارے کلچر نے ہمیں دی ہیں، جو ہمارے دین نے نہیں دی ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں. یقینی طور پہ اگر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے یا اس کی تائید موجود نہیں ہے تو وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے
اور کلچر بھی ہمارا ظاہر ہے کہ وہ ہم ہندو معاشرے میں رہے، ادھر سے بہت ساری چیزیں یہاں بہت زیادہ توہم پرستی تھی، وسوسے اور اس طرح کی جو چیزیں بدشگونیاں بہت زیادہ تھیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ لیکن قرآن کی تعلیمات آپ دونوں نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ یہ تطیر کی طرف نہیں لے کر جاتے ہیں، وہ تطہیر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ قالوا آپ اپنے آپ کو طائرکم پاک، معکم، جو بالکل ہاں سورہ یاسین میں ارشاد ہوا کہ آپ، انہوں نے کہا نا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ صحیح، قالوا طائرکم معکم، معکم، کہ ہاں۔ آپ کا جو بدشگونی ہے یہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اور آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے، آپ نے جو پیغام رسالت پہنچانا ہے آپ پہنچائیں، اور آپ ان سے بالکل پریشان نہ ہو، اور سختی سے، اور بھی کئی مقامات پہ قرآن مجید میں اس حوالے سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ میں کچھ حدیث بھی پیش کروں گا جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، یہ انسان کے دین کو بھی برباد کر دیتی ہے اور انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اور جو بندہ اس قسم کی توہمات کے شکار، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نا بڑا اجڑا ہوا چہرہ ہوتا ہے، جی اس کا جی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، ہر وقت مطلب اللہ نے اس کو اچھا چہرہ دیا ہے، وہ تو احسن تقویم ہے نا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ نا کہ اس نے ہر وقت اپنے آپ کو الجھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نمبر آئے گا تو میری زندگی بہتر ہوگی، یہ چیز ہوگی تو کام خراب ہو گیا، تو وہ ہر وقت الجھا رہتا ہے، اور وہ اپنے داخل کے اندر غور نہیں کرتا، اپنے خارج سے اپنے آپ کی تشکیل دیتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو اس کے مطابق اپنی مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے بات کرنے کے لیے۔ ٹائم ابھی ہے، ابھی ہم چھوڑا سا ایک وقفہ لیں گے، ٹھیک ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سلسلہ اکرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور دیکھیں کہ علماء اکرام کس طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فکری نجاستیں، ذہنی آلودگی اور اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے اعمال پر غور کریں، ہم خارجی معاملات کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمیں جوائن کریں گے مولانا محمد اسلم شاکر صاحب، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم پرستی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، جنات پتہ نہیں کیسے آتے ہیں، ہماری زندگیوں پر کیسے قبضہ کر لیتے ہیں، ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ان کا تصرف ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے، اور لوگ بہت سی پریشانیوں کا، مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ جن کے کہا جاتا ہے نا عموماً غریب لوگ یا ان پڑھ لوگ اس قسم کی چیزوں کے شکار ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے محلات اور بنگلوں میں رہنے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والے، ظاہری طور پر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں اور اس قسم کے چکروں میں الجھے رہتے ہیں۔ بریک وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد اسلم شاکر صاحب نے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اسلم صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے دونوں علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ ان ساری چیزوں کا قرآن سے، حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو سب سے پہلے یہ بتائیں، کیا آپ کو بھی زندگی میں کبھی موقع ملا کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ اس چیز کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اس چیز کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اور خود آپ کا اپنا پروسیس کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عنوان کے اعتبار سے یہ بہت اچھا موضوع ہے۔ جی بنیادی طور پر یہ جو توہم پرستی ہے یہ عقیدے کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح۔ اور جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور آخر میں خاتم نبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء نے جو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ عقیدہ ہی تھا۔ صحیح۔ اب اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مل کر بھی مجھے نفع دینا چاہے اور اللہ نہیں نفع دینا چاہتا، واہ، تو نفع نہیں مل نفع نہیں مل سکتا۔ ظاہری طور پر آپ کو لگ بھی رہا ہو لیکن نہیں، سارے اسباب آپ کے صحیح، آپ کی، بلکہ ہمیں بعض دفعہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں دنیا میں بھی، ایسا ہی کہ ایک بندے کو سب چاہتے ہیں کہ کوئی سپورٹ کریں، کوئی مدد کریں، لیکن پھر بھی اس کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی ساری دنیا مل کر چاہے کہ اس کو نقصان پہنچائے، صحیح، اور اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، صحیح، تو اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، ایسا ہی اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ انسان چونکہ کسی چیز کو دیکھ کر زیادہ اس کا قائل ہوتا ہے، اور عقیدے کا تعلق غیبیت سے ہے، غیبیت سے، الذین یؤمنون بالغیب بالغیب، صحیح، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
اب جس کے اندر یہ 3 صفات مضبوط درجے میں پائی جائیں گی، یعنی غیبیت پر، اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کے فرامین پر ایمان، اقامت نماز اور زکوٰۃ، اس کو یہ ظاہری توہمات کچھ ایسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ وہ ان کا قائل ہوگا، صحیح اس لیے کہ ایسا شخص اندر سے مضبوط ہوگا، عقیدتاً وہ مضبوط ہوگا، وہ ان چیزوں کو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں سمجھتا، صحیح ان توہمات والی چیزوں کو نفع نقصان کا مالک مالک ہی نہیں سمجھتا، مالک اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ صحیح وہ نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا فلا كَاشِفَ کاشف لَهُ لہ إِلَّا الا هُوَ۔ ہو، صحیح اب اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ایک میری ذات ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس بھلائی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتی۔ صحیح اب چونکہ یہ تعلیم اور تربیت کا فقدان ہے اس زمانے میں، اور بدقسمتی سے، بڑی معذرت سے، جو لوگ بیان کرنے والے ہیں خود ان کی اپنی ایجوکیشن بھی اتنی مضبوط درجے کی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو قائل کریں، وہ الٹا معاشرے کے ان توہمات کا بھی ان کے ساتھ حصہ ہے صحیح اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا شکار اس وقت بندہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ نے مجھ سے بات کی کہ مطلب چھوٹی عمر میں ہم نے بھی یہ چیزیں دیکھی کہ فلاں پرندہ اڑا، آج شام ہوتے ہی فلاں پرندہ بول پڑا، یا آج جو ہے نا میری آنکھ تھوڑی وہ پھڑک رہی ہے تو اس وجہ سے، یا یہ ہے کہ جی کوئی مختلف قسم کے توہمات بچپن میں ہم نے اچھا بعض بڑے مزے کے ہوتے تھے نا، بندہ کہتا پھر انتظار کرتا رہتا تھا کہ جی ہاں یہ ہوگا، اور خام خواہ خوش ہوتے رہتے ہیں چھینک آنے پر، مجھے بھی کوئی یاد کر رہا جی ہاں ہے ویسے جی ہاں، یا کچھ ایسے بھی توہمات ہیں، کوئی کچھ ہو گیا اچھا جی یہ بندہ اب اس سے مالدار ہو جائے گا، کچھ ایسے بھی ہیں توہمات کے اچھا جی یہ ہو گیا ہاں تو تیری بندہ، بھی خارش ہوگی نا تو ہاں جی دولت آنے والی، دولت آنے والی حالانکہ وہ ہے۔ جیب میں خارش ہونی چاہیے تیری بھی کچھ نہیں ہوتا اس کا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو توہمات کا متاثر ہونا ہے عقیدے کی کمزوری ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ پر اگر آپ کا کامل عقیدہ ہے، اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ مسلمان تو توحید کے ساتھ چلتا ہے، اور توحید کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے تعلق جو ہے یہ لینے کا، یہ ختم کر کے اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اللہ کے اچھا علامہ خطیب مصطفی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بعض لوگ فعال نکالتے ہیں، وہ صبح کا آغاز ہی فعال سے کرتے ہیں، اور فعال بھی مختلف قسم کی، ایک تو یہ نا طوطا فعال ہوتی ہے، طوطا نکالتا ہے، وہ بتاتا ہے طوطا آپ کی قسمت کا حال بتا، اس کو خود اپنی قسمت کا نہیں پتا۔ وہاں پہ ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ بابری مسجد کا جب واقعہ ہوا تو بہت چھوٹا تھا میں، تو ایبٹ آباد میں ایک مظاہرہ ہوا، تو وہاں کیا کہتے ہیں طوطا فعال والے بیٹھے ہوئے تھے لائن میں، تو بہت زیادہ لوگ ان سے فعال نکالتے تھے، تو اچانک سے لڑکے ان کو بھی ڈنڈے مارے، تو ہم نے کہا یار یہ خود صبح اپنی فعال نکال لیتے ہیں بھائی ان کے ساتھ آج ڈنڈے نہیں پڑیں گے، ڈنڈے نہ پڑتے۔ تو یہ جو فعال نکالنا ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت کی کیا رہنمائی؟ اسلام میں فعال نکالنے کی بھی ممانعت ہے۔ اچھا جی ہاں بالکل، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، صحیح، یہ بھی اسی کی قسم میں سے ہے۔ اچھا اب دیکھیں غیب کے علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، صحیح، تو ایک طوطا یا ایک کاغذ کیسے ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ کام جو ہے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں صحیح، اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جائز چیزیں بالکل واضح ہیں جو کام آپ نے کرنا ہے، ناجائز چیزیں جو بالکل بھی واضح ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہاں کوئی مباح کام ہے آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ استخارہ نبی کریم علیہ استخارہ، السلام نے واہ بتایا۔ ماشاء اللہ، بہت تو خوب، آپ کو اس طرح کوئی کام مثلا کوئی رشتہ کرنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے عام، اطمینان قلب نہیں ہو رہا اطمینان قلب کے لیے آپ استخارہ کر لیں، صحیح، اگر وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت خود اس کے اسباب پیدا کر لے گا، آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب استخارے میں بھی ہمارے یہاں معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ استخارے میں ہمیں بتا دیا جائے گا کہ ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ بلیک اینڈ کو وائٹ میں نہیں پتہ چلتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے استخارہ کر کے اپنا معاملہ، اس کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اگر استخارہ آپ نے کر لیا، وہ کام اگر بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما لے ہو جائے گا، اور اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہوا تو اللہ تعالیٰ خود نہیں کرے گا۔ تو یہاں بھی استخارے میں بھی دعا میں تو اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر لیا، یہاں بھی یہ تہمات کو جو ہے ختم کر، اور خیر غیر سے نہیں طلب کرنا، اللہ سے صرف اللہ رب العزت اللہ کرتا ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرا جو گھر ہے یہاں پہ اسلام آباد میں G64 کے اندر، اچھا جی، تو میں صبح ڈیلی مدرسے جاتا ہوں،
تو ہمارے گھر کے سامنے اکثر لوگ بلیوں کو یہ گوشت ووشت ڈالتے رہتے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ بلیاں ہوتی ہیں اور ان سے اکثر کالی ہوتی ہیں. اچھا. تو ڈیلی میں جب جاتا ہوں تو کالی بلی میرے سامنے سے گزرتی ہے، اور روز میں جب گھر کو شام کو آتا ہوں تو کالی بلی ضرور گزرتی ہے، کیونکہ روڈ ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی رہتی ہیں کالی بلی. اچھا. اب کالی بلی کو کیا پتا؟ تو کبھی اس بلی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا. ہاں اللہ تعالیٰ نے جب میرے لیے نقصان لکھا ہو تو اس دن نقصان ہو جاتا ہے، جب اللہ نے میرے لیے بلائی لکھی ہو تو اس دن بلائی ہو جاتی ہے. بلی کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بلی کا معاملہ ہے تو ہے، لیکن کتے سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ کاٹ بھی سکتا ہے. لیکن یہ نا کہ بلی کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کتے سے بچنا چاہیے تاکہ وہ کہیں آپ کو کاٹ نہ دے. اور یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے کی فال نکالنے کے حوالے سے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، یعنی صبح اٹھتے ہیں نا تو قرآن اس طرح پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ایسے کرتے ہیں، تیسری لائن میں کیا لکھا ہو اس سے نکالتے ہیں کہ ہاں آپ کی قسمت آج کیسی رہے گی. تو یہ قرآن سے فال نکالنا کیسا ہے؟ اچھا، اس میں سبق صاحب استخارہ جو ہے نا، اس کے کئی طریقے ہیں. اچھا. جو ہمارے ہاں، جو ہمارے اسکول آف تھاٹ میں تسبیح کے ذریعے سے بھی استخارہ ہوتا ہے. وہ کیسے نکالتے ہیں؟ تسبیح کے ذریعے سے آپ خاص قسم کا ذکر کرتے ہیں. اچھا. تو پھر آپ تسبیح کے دانوں کو آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر اینڈ پہ ایک دانہ بچا تو مثال کے طور پہ یہ کام اچھا نہیں ہوگا، 2 دانے بچیں گے تو یہ کام اچھا ہوگا. اچھا صحیح. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ استخارہ ہمارے یہاں قرآن مجید سے بھی ہوتا ہے. اچھا. اچھا، اس کو قرآن سے فال میں نے نہیں سنا کبھی کہ اس کو لوگ فال سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا صحیح. ایک قرآن مجید سے استخارہ، اور ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے باقاعدہ طور پہ ایک خاص ذکر کیا جاتا ہے پہلے. اچھا. اس کے بعد البتہ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس اجازت ہوتی ہے کسی جو ہے وہ عالم کی طرف سے یا کسی ایسی ہستی کی طرف سے کہ جن کا اس میں کام پہلے سے موجود ہے، اجازت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ خاص ذکر کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے. کھولنے کے بعد جو صفحے کی پہلی آیت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. صحیح. کبھی اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آیت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کام اچھا ہے، یہ ہو جانا چاہیے، اس میں ایشو نہیں ہے. بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایسی آیت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. بسا اوقات بین ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو ہر آدمی یہ کر نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ استخارہ ہو سکتا ہے، لیکن فال اس کو اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسے صبح اٹھتے ہیں قرآن مجید کھولا اور بغیر کسی ذکر کے، بغیر کسی چیز کے، تو خاص اس کا بھی ایک پیٹرن ہے. اس پیٹرن کے مطابق کیا جائے تو استخارہ کہیں گے. اگر ایسے ہی ایک آدمی جو ہے نا وہ قرآن مجید کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے پہلے صفحے کا پہلی لائن کا مثال کے طور پہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس سے اگر کوئی بندہ اپنے لیے امور کو دیکھتا ہے کہ یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں تو اس کی اجازت موجود نہیں. ہمارا زیادہ بہتر یہ کہ قرآن صبح کھولے، جی، اگر اس وقت کم ہے تو جو آیت پڑھے وہ کہے کہ آج اس پر میں عمل کروں گا، جی یہ زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ اس کی قسمتیں اور یہ جو چیز نکالنا شروع کر دے. اچھا مولانا عاصم شاکر صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا انہوں نے مکتب تشیع کے بارے میں بتایا کہ وہاں علماء کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. تو آپ کے ہاں بھی مکتب میں یہی طریقہ ہے یا وہاں پر کوئی مختلف ہے؟ جی، ایک ہے مروج فال اپنی مرضی کی، طوطے کے ذریعے، کبوتر کے ذریعے، قرآن کھول کر یا اپنی، یہ تو ساری چیزیں ممنوع ہیں. اچھا. ایک فال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا. مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نیک فال کرو. کس طرح؟ مثلا کوئی بندہ تمہارے سامنے آیا، کسی نے کہا جی میں کل تجارت کرنا چاہتا ہوں، یہ سودا کرنا چاہتا ہوں، کسی کام کرنے کا جو مباح کام ہے، جائز کام ہے. کوئی کہتا ہے میں چوری کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں. تو آپ نے فرمایا نیک فال یہ ہے تم اس کو اللہ تمہاری اس میں مدد کرے. صحیح. نیک فال کیا ہے؟ اللہ تمہاری اس میں، یعنی تم اس کے ساتھ اچھا کلام کرو، اس کی امید بڑھاؤ. صحیح. اس کی اللہ کے یعنی ذریعے ایک نیک تمناؤں کا اظہار ہے، بیسٹ وشز کہ آپ ان کو بتائیں. دوسرا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی اپنا کام لے کے گئے. ایک ہے کہ اپنے تصور سے کوئی فال لینا، ایک ہے حدیث رسول اللہ سے فال لینا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. یہ کثرت سے پڑھتے رہو. اس کی برکت سے اللہ اس کے ذہن کو، اس کے جو وہ تمہیں شر اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ اس سے باز رہے گا. صحیح. تو جو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں فال لیتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی
عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اب میں شر سے محفوظ رہوں گا، یہ تو فعل شرعی ہوا۔ صحیح۔ ایک فعل جو دوسرا مروج ہم نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں، ان فعلز کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحیح، یعنی بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہے، اطمینان قلب نصیب نہیں ہو رہا، تو پھر آپ استخارہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں، اور جو استخارہ ہوتا ہے اس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں کہ ہاں یہ کرو یہ نہ کرو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ اب آپ کام کر گزریے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ایک دعا، اور دوسرا یہ کہ فعال جو ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فعال آپ نکالتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، تو مکتب تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ علماء اکرام اس کی اجازت دیں گے، اور ہر بندہ وہ فعال نہیں کر سکتا اور وہ اس کے مطابق کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل بالکل۔ اور جو آپ کے ہاں فعال ہے، لیکن اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فعال نہیں کہتے، استخارہ کہتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں وہ فعال ہے۔ لیکن فعال کا یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے نکالنا ہے اور آپ نے ایک بیسٹ نیک تمناؤں کا اظہار کرنا ہے کسی کے لیے۔ اچھا، چھوٹا سا ایک سوال مصطفی صاحب میں آپ سے کروں گا۔ لوگ عموماً استخارہ تو مطلب ہے نا خود اپنے لیے خیر طلب کرنا، نماز پڑھنا اس کا ایک پورا طریقہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے آپ استخارہ کریں، یہ کیسا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، جو شریعت میں ہے وہ وہی استخارہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تعلیم کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام میں قرآن کی آیات سکھاتے تھے، اسی طرح استخارہ کی تعلیم کرتے تھے۔ تو وہ تو یہی ہے کہ بندہ خود استخارہ کرے۔ خود استخارہ کرے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ جہاں ہمارے یہاں یہ باقی توہمات پائی جاتی ہیں نا، وہاں ہمارے یہاں ہر بندے کے ذہن میں یہ چیز سوار ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ صحیح، بیمار ہو، جو مسئلہ ہو، تعویذ کیے ہوئے ہیں، وہ تعویذ کیے ہوئے ہیں اور میرے اوپر جادو کسی نے کیا ہوا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آپ تعویذ والوں کے پاس جائیں جو تعویذ کرتے ہیں، انہیں کہیں جی کہ میرے کچھ حساب کریں، وہ کہیں جی آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، وہ کہیں گے اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسی کی بات ماننی ہے جو کہے گا کہ تعویذ کی ہے اور سخت ترین آپ کے اوپر جادو ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ بالکل پہنچا ہوئے سے سب کچھ پتہ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس نے پکڑ لیے چیز۔ جی ہاں۔ اور جو آدمی یہ بتائے کہ نہیں جی آپ یہ وظائف پڑھیں، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں، یہ مشکل وظائف کی وجہ سے ٹل جائے گا، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی جانتا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے، تو اس کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ اوپر جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس معاملے کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں۔ ایک بات کی میں مزید وضاحت کر لوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اہل تشیع کے نزدیک قرآن سے فعال نکالی جاتی ہے، اس کا میں خود بھی گواہ ہوں کہ ہم تھے مسجد شریف کے اندر، اور 27 رجب کا دن تھا، تو وہاں ایک بہت بڑی پروگرام تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ساتھی تھے، انہوں نے کہا اہل تشیع کے یہ بہت بڑے عالم دین ہے اور یہ قرآن سے فعال نکالتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ استخارہ کرتے ہیں۔ سوری، فعال کے لفظ فعال نہیں، وہ غلط ہے، استخارہ۔ ہاں، پھر انہوں نے ان سے کروایا بھی۔ اچھا، جی ہاں، اور میرے پاس قرآن پڑھا ہوا اب بھی ہے میرے گھر میں، مجھے ابھی یاد نہیں، میں نے کافی پہلے پڑھا تھا، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے یا محمود الحسن دیوبندی صاحب، اچھا، کسی دیوبندی مستند عالم دین کا ترجمہ، اس کے شروع کے اندر بھی یہ ساری فعال لکھی ہوئی، یہ سوری استخارہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کس کہ طریقے سے قرآن سے اگر آپ نے استخارہ کرنا ہے تو ایسے آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا 7 ورقے الٹنے کے بعد دائیں طرف سے 7ویں لائن آپ پڑھیں، اور اس کے نیچے جو ہے جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، اگر وہ ترجمہ آپ کے لیے بھلے کا ہوگا تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے کام بہتر ہے، اگر ترجمہ ایسا ہے کہ عذاب آئے گا یا مصیبت آئے گی یا روک دیا گیا تو پھر اس آپ کام کو آپ جی جی مطلب یہ کہ ایک بزرگوں کا معمول ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ ساری بات جو ہے وہ اسی طریقے سے، جی ہاں، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک معمول ہوتا ہے، اس کے مطابق اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا۔ ایک پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ کسی ایک شیخ کی بات دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ تمام ہمارے تحریرات کا اور ہمارے یعنی بعد کے فقہا محدثین مفسرین کے تصورات کا محور اور مرکز قرآن و سنت ہے۔ بے شک، بے شک، لیکن ہماری کہی ہوئی بات کسی سٹیج پہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح، یعنی ہماری بات قرآن و سنت نہیں ہے، ہم جو بات کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کہیں ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب قرآن یہ نہیں کہتا، ہمارا فہم قرآن یہ کہتا ہے، اصل میں جو بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا اسلم شاکر صاحب، ڈاکٹر سید وقار نجفی صاحب، مولانا خطیب مصطفی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علماء اکرام نے کس خوبصورت، یہ جو سیکھنے کی چیز ہے نا زیادہ، وہ تو باقی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں، یہ ہے کہ علماء اکرام نے گفتگو کی، اور آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فلانا عالم یہ کہتا ہے، فلانا عالم یہ کہتا ہے۔ یہ 3 مکاتب فکر کے 3 نمایاں اور جید علماء اکرام بیٹھے ہوئے تھے، کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مکالمہ کیا،
کوئی آپ کو لڑائی نظر آئی، کوئی انتشار آپ کو نظر آیا، لیکن بڑے اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا. اور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں بات چیت کیسے کرنی ہے. جب آپ بات چیت کرنے کے لیے ماحول بنا دیں گے تو باقی مسائل کو سمجھنا وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کرتے جائیں گے اور آپ سیکھتے جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہی کی کہ یہ جو نحوست کے ہمارے تصورات ہیں، توہم پرستی ہے، اس کا قرآن سے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں نے من گھڑت چیزیں بنائی ہیں اور ہمارے معاشروں کے اندر پھیلا دی ہیں. اور ہم نے اپنے معاشرے کو اگر ان چیزوں سے بچانا ہے تو ہمیں اپنا دامن اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہوگا، قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوگا. اور قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے جوڑیں گے تو معاشرے کو ہم سائنسی بنیادوں پر آگے لے کر بڑھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اس موضوع پر ہم مزید بھی پروگرام کریں گے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.